دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ تیسرے اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو، پھر شام ہونے کا انتظار کرنا، اللہ کا ولی آئے گا، پیسوں سے بھرا بیگ دے کر چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ تیسرے اتوار کا دن ہے۔ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ، آزمودہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ روحانی علاج کروانا ہو یا پھر کسی مسئلے کے متعلق پوچھنا ہو تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ میں بذات خود آپ لوگوں کے کامنٹس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں، کوئی معاملات ہو آپ لوگ بلا جھجک مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بس شرط اتنی سی ہے، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور لائک ضرور کرنا ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اچھا سا کامنٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں عمل کی طرف، کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ تیسرے اتوار کا دن ہے۔ یہ تیسرا اتوار ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 16 دن گزر چکے ہیں، آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کیا تو پھر آج اس خاص وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو، اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات، نامکمل مرادیں پوری کروا لو۔ اللہ والوں، آج آپ کے پاس موقع ہے، خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو آج پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ کو پڑھنا ہے، تیسرے اتوار کے دن کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، وہ مبارک تیسرا اتوار آ گیا ہے جس دن ایک پاورفل تسبیح پڑھی جاتی ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور جو آپ لوگ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آج 1 منٹ کے اندر آپ کی وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو مقروض ہیں، قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ قرضدار پریشان کرتے ہیں، دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرض اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی، اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ چاہے آپ کی کتنی ہی بڑی پریشانی ہو، کوئی لا علاج بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو، فاقے ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، ان تمام مسائل، ان سارے مسائل کے حل کے لیے آج صرف 1 منٹ نکال لو۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 1 منٹ اللہ کے لیے نکالو، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے نکالو، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے نکالو، رب کو راضی کرنے کے لیے نکالو۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی، فائدہ آپ کو ہوگا، رزق آپ کو ملے گا، معاملات آپ کے آسان ہوں گے۔ اللہ والوں، پیسہ خود آپ کو ڈھونڈے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا جادوئی عمل ہے، یہ وظیفہ پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کروا لو، اپنی حاجات کو پوری کروا لو۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پیسہ خود آپ لوگوں کو ڈھونڈے گا۔ اس طرح سے آپ کی زندگیوں میں پیسہ آئے گا، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ پھر وظیفہ دیکھیے گا کس طریقے سے اثر کرتا ہے۔ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے ساری زندگی کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है ये ध्यान से मुलाजा करें, क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख है, तीसरे इतवार का दिन है। पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान का वास्ता, तुझे आज मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख का वास्ता, रोजे जजा का वास्ता, मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने का वास्ता, अहले बैत आथार का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके, अदब के दायरे में बैठे। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठे। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पांव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं।
لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے وظیفے کا آغاز کر لیا، اس کے بعد آپ لوگ یوں محسوس کریں جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ کا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا۔ آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا پھر روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ایک مٹھی چینی ہے، مطلب آپ گھر میں موجود ہیں، ایک مٹھی چینی بآسانی آپ کو مل سکتی ہے، تو ایک مٹھی چینی آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایک مٹھی چینی نہ ہو تو ایک گلاس پانی رکھ لیں، اگر دونوں ہو تو بہترین ہے، ورنہ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بات لازمی سمجھ لیں کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے کروڑ لے کر آئے گا، بس آپ نے وظیفے کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، جسے اللہ الصمد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کو اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ پاک کی پناہ میں جانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔
اللہ الصمد کے معنی ہیں ہر چیز پر قادر، ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد کے ذریعے رجوع کرنا یہ سب سے افضل ترین وظیفہ ہوتا ہے۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ ایک مٹھی چینی پر کرنے والا ہے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 71 ٹائمز، 71 بار، 7 اور 1 71 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ اس چینی پہ دم کر دیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے خاص سورت ہے جسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر سب سے افضل ترین سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ چھوٹی ہے تو اس کی تاثیر کم ہوگی۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو یوں تو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، ایک ایسا نایاب عمل ہے، ایک ایسی بابرکت وظیفہ ہے جو دولت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے ایک مٹھی چینی پر پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے امتحان دینے ہیں، اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے، پھر چینی کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گا۔ پہلے عمل کو سمجھ لیں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس چینی پہ دم کرنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھ لی۔ پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہابو اور یا رزاقو۔ یا وہابو کے معنی ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے، یہ دونوں نام ہی بہت ہی خاص ہیں، ان دونوں نام کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کے ان 2 صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، یا وہاب اور یا رزاقوں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا اللہ پاک 1 2 3 نہیں، 4 بھی نہیں، میرا اللہ پاک رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا وہاب اور یا رزاقو یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مسترد نام ہے۔ یہ اتنے خاص نام ہے کہ جب کوئی بندہ
یا وہاب اور یا رزاقوں کا تکرار کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ مانگتا ہے، تو میرا اللہ پاک ان کے لیے لازمی آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہاب یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہاب یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح یعنی 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور پھر چینی پر پھونک مارے، دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اب اللہ والوں آج کا آخری عمل، آخری نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص اور نایاب ہے۔ آپ نے آخر میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا باسیتو۔ اللہ والوں یا باسیتو یہ ایسا اسم اعظم ہے جو غیب سے آسانیاں بناتا ہے، جو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں یا باسیتو کا مطلب ہے ایک غیبی خزانوں کے مالک، ایک غیبی خزانوں کے مالک اور دینے والے۔ تو اللہ والوں آپ نے یا باسیتو کے ذریعے اللہ پاک سے غیب سے اسباب بنوانے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں لیکن غیبی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ہمیں سکھائے گا کہ غیب سے اسباب کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا تیر بہدف ہے، اتنا مستند ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اگر آپ لوگوں نے آج بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو یقین کریں آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اتنا اضافہ ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ اللہ والوں یہ آل ان ون وظیفہ ہے، یہ ایک چیز کے لیے عمل نہیں کہ یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ ایک چیز میں فائدہ دے گی تو دوسری چیز میں نقصان دے گی۔ اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ والوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اس کا تکرار کریں، میرا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، آپ پر رحم و کرم جاری فرمائے گا اور آپ کے رزق کو بھی وسیع و عریض کر دے گا۔ اللہ والوں ہمارے مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع و عریض ہو جائے، رزق میں آسانیاں ہو جائے، تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ نے یا باسیتو کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے بس اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ یا باسیتو ایک بار ہو گیا، یا باسیتو یہ 2 بار ہو گیا، یا باسیتو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا باسیتو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسیتو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ لوگوں نے یا باسیتو کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے اس چینی پر دم کرنا ہے، اس پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اللہ والوں جب دم کر لیں تو پھر اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہوں، ہرگز بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے بتا رہا ہوں، فائدہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری توجہ اور دھیان سے ہی وظیفہ کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں نے اگر پورے دھیان سے وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، رستے کی ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ پر رحم کرے گا۔ اب آپ لوگوں نے کوشش کریں، اب بالآخر میں سے 11 بار پڑھیں، میری آپ کو یہی رائے ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہ مانگیں۔ تو اللہ والوں پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے ذرا اس کو بھی دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی کوتاہی ہو جائے
اور ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے. تو آپ لوگوں نے اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چینی کو صدقہ کر دیں. کوئی غریب ہو آپ کے پاس تو اس غریب کو آپ لوگ دے دیں تو آپ کا یہ صدقہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا ارد گرد میں غریب نہیں تو پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ چیٹیاں جہاں زیادہ ہو. ویسے قبرستان میں زیادہ تر حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی قبرستان میں اس چینی کو ڈال دیں. تو لہٰذا وہاں پر جو کیڑے مکوڑے ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، وہ اس چینی کو کھا لیں گے. یا پھر اپنی چھت پہ، دیکھیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی چھت کے اوپر آپ لوگ اس چینی کو ڈال دیں. جب چھت پر آپ لوگ چینی ڈالیں گے تو چرند پرند ان چینیوں کو چگ لیں گے، تو اللہ والوں آٹومیٹک صدقہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر کے اوپر سے صدقہ ہوگا. آپ کے گھر کے اوپر سے چیل کوے کھا کے جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل عمل ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.